بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب التوحید ذکر کیا جا رہا تھا کہ توحید کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ، جس کی ہم نے حدیث نمبر 2 کو گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا اور آپ کی خدمت میں اس کو پڑھا کہ ابن ابی العوجہ کے ساتھ یہ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابن ابی العوجہ کا اصل اعتراض یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نظر کیوں نہیں آتا، وہ کیوں پوشیدہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے تم یہ دعویٰ کرتے ہو، وہ ذات کہاں تم سے پوشیدہ ہے کہ جس نے اپنی قدرت کے نمونے اور اپنی قدرت کو تمہارے نفس میں ہی دکھایا ہے، اور تمہارا اپنا یہ نشوونما پانا یا تمہارا وجود پہلے نہیں تھا، پھر تم ہوئے، تم چھوٹے تھے پھر بڑے کیے گئے، تم کو ضعیف سے قوی اور قوی سے ضعیف ہوتے ہو۔ اس طرح امام نے کئی نمونے بتائے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں تمہارے اختیار سے باہر ہیں۔ تم ایک دفعہ اپنے وجود پہ غور تو کرو کہ کوئی ہستی تمہارے وجود کے ساتھ کیا کام کر رہی ہے، اس کی قدرت تمہارے پورے وجود پہ حاوی ہے، اور اللہ کی مشیت اور اس کے حکم اور حکمت کے مطابق تمہارا وجود اس قدرت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے سے مختلف حالتوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک حالت میں بھی تم قوت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو منتقل کر سکو۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ خوشنودی کے بعد تم راضی ہوتے ہو، پھر غضبناک ہوتے ہو، غضبناک ہونے کے بعد راضی ہوتے ہو، محزون ہونے کے بعد خوش ہوتے ہو، خوش ہونے کے بعد محزون ہوتے ہو۔ غور کرو کون یہ کام کر رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں اور بعض دیگر احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ مثلا میں نے اپنے وجود کی گہرائی میں مصمم، مضبوط، قوی ایک ارادہ کیا، ایک عزم کیا۔ اس عزم کو بعد میں نے دیکھا کہ کسی شخصیت اور ذات نے آ کے توڑ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے توڑوں، لیکن وہ میرے وجود میں ٹوٹ گیا۔ تو اس سے مجھے پتہ لگا کہ میرے علاوہ کوئی ہستی ہے کہ جو میرے اندر اور میرے عزم اور ارادے میں حائل ہے، میرے اندر اور میرے وجود میں، میرے ارادے اور میری ذات کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے اور میرے ارادے کو توڑ دیتی ہے۔ تو یہ جو فسخ العزائم ہے، یہ بذات خود ایک دلیل ہے کہ انشاءاللہ جب اپنے مقام پہ آئیں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو منطقی استدلال کے ذریعے سے بھی ثابت کیا گیا ہے کہ میں نے فسخ العزائم کے نام سے یہ دلیل معروف ہے کہ اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا معروف جملہ، اور احادیث میں بھی یہ جملہ دیگر ائمہ علیہ السلام سے بھی وارد ہوا ہے۔ اصل میں کوئی بھی شے جب ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو وہ جو شے ہمارے لیے ظاہر ہو رہی ہے دو طرح سے ہے۔ عرفان در حقیقت یہ مسئلہ آ کے حل کرتا ہے کہ ظاہر اور باطن سے کیا مراد ہے۔ اپنی جگہ جو ہمارے انشاءاللہ دروس چل رہے ہیں اس میں آئے گا کہ اصل اللہ کے لیے ظہور ہے یا باطن ہے۔ ظاہر ہونا، کیونکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورۃ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے، وہ اپنی ذات کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز باطن نہیں ہے۔ باطن یعنی جو ظاہر کے مقابل میں ہے، کیونکہ اسی سے پتہ لگ جاتا ہے۔ هو الاول والآخر یعنی آخر کیا ہے؟ جو اول کے مقابلے میں ہے، یعنی آغاز بھی اللہ سے ہے، اور کوئی ایسی انتہا نہیں ہے کہ انسان اس انتہا پہ پہنچے وہاں پہ اللہ سے وہ باہر آ جائے، اللہ کے احاطے سے باہر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر آ جائے، اس کے وجود کا احاطہ وہاں پر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے هو الاول والآخر، اس کی مملکت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے والظاہر والباطن، ظاہر اور باطن کے مقائسے سے پتہ لگ جاتا ہے باطن ظاہر کے مقابلے میں ہے۔ لیکن ظاہر فی ذات ہی، اللہ فی ذات ہی بھی کیا ہے؟ ظاہر، یعنی اس کی اپنی ذات بھی اللہ کے لیے ظاہر ہے، اور اس کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ اور باطن، اللہ اپنی ذات میں اپنی ذات کے لیے باطن نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی شے مخفی نہیں ہے،
اس کی ذات اپنی ذات کے لیے ظاہر ہے۔ ہماری جہت سے وہ باطن ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر مرحلے کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس کے کئی مراحل ہیں جو کہ ہم سے پنہا ہے، نہ ہم اس کی اسماء و صفات کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ بالآخر اتنی ہی مقدار میں ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں جتنی استطاعت ہے یا اللہ تعالیٰ نے دینا چاہی۔ لہذا باطن مخلوق کی جہت سے ہو سکتا ہے۔ اب ایک چیز، اب ہم آئیں، یہ مقدمہ تو ہے، آگے کی احادیث میں آئے گا تو وہاں پہ مختلف جو ہمارے پاس استدلال کی نوعیتیں ہیں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ توحید ایک بڑا مظلوم موضوع ہے ہمارے مکتب میں، بالخصوص عالم اسلام میں۔ توحید جس طرح قرآن کریم ایک مظلوم موضوع ہے، اہل بیت علیہ السلام ایک مظلوم موضوع ہے، اسی طریقے سے توحید بھی ایک واقعاً و حقیقتاً مظلوم موضوع ہے۔ اس کو یا تو انحرافی طور پہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے بعض منحرف صوفیہ نے حلول اور اتحاد کے زمرے میں بیان کیا، اگرچہ اہل علم اور عرفاء بھی موجود ہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی، یا اس کو وہابی طبقہ بیان کرتا ہے انتہائی پست طریقے سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو اور اس کے اسماء و صفات اور اس کی قدرت کے جوانب کو محدود کر کے رکھ دیتا ہے، اور بے بنیاد دلیلوں کے ذریعے سے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی تو شرک ہو جائے گا، فرشتوں سے بھی شرک ہے، کیوں شرک ہے؟ نظر نہیں آتے اس لیے شرک ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا۔ سورہ جن کی ایک آیت ہے، اس کو توڑ موڑ کے خود سے آیت کسی اور زمرے میں ہے اور توڑ موڑ کے اپنے معنی خود لینے کے چکروں میں وہ نکلتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی ربط نہیں، صرف ایک لقلقۂ زبانی بن جاتا ہے، اور پھر تصور اللہ تعالیٰ کا ہر ایک اپنے طور پہ خود سے ہی کرتا ہے۔ اس لیے توحید حقیقی معنی میں قرآن کریم و احادیث مبارکہ اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے۔ اس سے ہٹ کے جہاں پہ بھی توحید کے نمونے موجود ہیں وہ ایک مشتبہ معنی کے اوپر مشتمل ہیں، جب تک وہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اہل بیت علیہ السلام سے ثابت نہ ہو جائے۔ لہذا توحید کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تبیین کرنی چاہیے۔ احساسات کے اعتبار سے انسان اللہ تعالیٰ کا انتہائی ایک احسان مند ہے، یعنی خداوند متعال نے اسے وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر اعلیٰ ترین شے عطا کی، اپنی سب سے اعلیٰ ترین خلقت کے مجموعے یعنی بشر کے درمیان قرار دیا اللہ نے۔ اس لیے انسان اگر سوچے تو اصلاً وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی اسی طرح کے مضامین سے توحید کو ثابت کیا، جیسا بھی ہم دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں، کہ آج ہم حدیث تو نہیں دوبارہ تکرار کریں گے اور 3 نمبر حدیث میں جائیں گے کیونکہ احادیث زیادہ ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاہکار کتاب کو تالیف کیا، اور اپنے زمانے میں جو ان تک احادیث مبارکہ توحید سے مربوط پہنچی ہوئی تھیں، انہوں نے ابواب بندی کے ساتھ اس کو جمع کر دیا، اور الحمدللہ بے فضل الہی وہ کتاب ہم تک پہنچی، اور اس کتاب کا بھی ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ والی سب احادیث اس میں موجود ہے جو ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم الکافی کی حد تک ابتدا میں رہیں گے، اس کے بعد کوشش کریں گے نہج البلاغہ، یہ صحیفہ کاملہ، صحیفہ کاملہ میں بہت عمیق توحید ہے، اور انتہائی لذت بخش اور انتہائی انسان کے وجود میں معرفت کے مراحل کو طے کرانے والی توحید صحیفہ کاملہ میں، کیونکہ وہ دعا کی صورت میں ہے۔ دعا کی صورت میں ہے تو وہاں پہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تقاضا کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ کی ذات تعلیم دے رہی ہے، اور دعا میں آپ اللہ سے گفتگو ہے، یعنی قرآن کے توسط سے اللہ نے مخلوق سے گفتگو کی ہے۔ بس قرآن واسطہ ہے کہ اللہ کی ہم گفتگو کو سنیں، کیونکہ واسطے سے ہی مخلوق سن سکتی ہے۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کے لیے واسطہ بنتا ہے، وہ عالی ایک مقام ہے۔ مثلا ہمارے پاس اگر ایک دور دراز علاقے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ ریڈیو یا فون کے ذریعے سے اس کے توسط سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ واسطہ آپ کو مراحل طے کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کے ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، جیسے ایک چھوٹا سا بلب ٹرانسفارمر کے ساتھ نہیں لگ سکتا، اسے واسطہ چاہیے ٹرانسفارمر کے ساتھ رابطے کے لیے، ہے وہ تار کا واسطہ ہے۔
اگر یہ تار کا واسطہ نہ ہو تو بلب ٹرانسفارمر کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا، پھٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے وجود ہیں، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کریں ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی اس کے اندر وسعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے ہمارے وجود میں۔ لہذا ضروری ہے کہ ایک واسطہ ہو، اس واسطے در واسطے کو قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے بیان کیا۔ اب قرآن بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک وجود سے اللہ تعالیٰ کلام ایجاد کر رہا ہو، اللہ نے قرآن کریم کے کلمات کے ذریعے سے اپنی مراد کو، اپنی گفتگو کو مخلوق کے سامنے عیاں کیا ہے۔ اور دعا کے ذریعے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست آ کے کلام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسطوں کے ذریعے سے نہیں سنتا، وہ خدا کی ذات اپنے عبد کی بات کو براہ راست بھی سنتی ہے، اور اگر کوئی واسطہ بن کے اللہ تک پہنچائے دونوں کو اللہ سنتی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ رسول آپ کے پاس اگر یہ آتے اور استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو آپ اللہ کو غفور رحیم پاتے۔ تو اسی طریقے سے واسطے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھی اللہ نے کیا، سنا، لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی واسطے سے کہ مخلوق کی بات سنیں۔ اس لیے آپ دعا پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس لیے صحیفہ کاملہ میں جو توحید ذکر کی گئی ہے وہ بقیہ تمام جگہوں سے زیادہ انسان کے لیے ایک پرکشش توحید ہے، جس میں وہ ایک احساس تعلق کرتا ہے۔ یہ توحید جو ہمارے پاس نہج البلاغہ میں موجود ہے، کتاب توحید شیخ صدوق ہے، الکافی، معارف کے اعتبار سے بہت عمیق معارف ہیں، لیکن اس میں کہیں پہ عقلی دلائل بہت زیادہ ہیں، کہیں پہ فطرت سے استدلال کیا گیا ہے، کہیں پہ اور دیگر چیزوں سے استدلالی گفتگو ہے۔ ادھر بھی استدلالی گفتگو ہے، لیکن استدلالی گفتگو انسان کے احساسات، انسان کے جذبات، انسان کے اپنے حالت فقر کو ظاہر کرتے ہوئے، اس کے گناہ گار ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ سے تقاضے کی صورت میں ہے۔ اس لیے آپ صحیفہ کاملہ کے کسی بھی حصے کو اٹھا کے دیکھیں، یا آپ صحیفہ کاملہ کا دعا کا کوئی حصہ یاد کر لیں، کیونکہ اب تو پیراگراف کی صورت میں بھی صحیفہ کاملہ چھپ چکی ہے کہ دعا کے کئی حصے انہوں نے کر دیے۔ آپ اسے یاد کریں اور اسے نمازوں میں پڑھیں، دعائے قنوت میں، سجدے میں، رکوع میں ایک عجیب احساس کریں گے اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق کا۔ کیونکہ اگر انسان کے وجود میں اللہ سے ربط اور تعلق نہیں بنتا، قلبی تعلق، جسمانی تو انسان کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا جسم ہو، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ روایات بھی آئیں گی، ایک قلبی تعلق انسان کا بنتا ہے۔ یہ اگر قلبی تعلق انسان کا پیدا نہ ہو تو در حقیقت انسان کا توحید کے اوپر قلبی اعتقاد بھی نہیں آتا، صرف زبان سے ایک اقرار ہے۔ اور قلبی تعلق کے لیے پاکیزگی کے ساتھ تکرار چاہیے، اس کی نگاہ ہو کہ یہ سارے کے سارے امور جو ذات انجام دے رہی وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرا اچانک خوش ہونا، میرا اچانک غمگین ہونا، میرے ارادوں کا ٹوٹ جانا، پھر عزم بن جانا، غضبناک ہونے کے بعد راضی ہونا، راضی ہونے کے بعد غضبناک ہونا، ان سب چیزوں کے اندر قدرت کے نمونے ہیں۔ وہ اس قدرت کے نمونوں کو تلاش کرے، اللہ سے ربط قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی بات ملاحظہ کی، کیونکہ ایک بیان کو ادھر ظاہر کرنا ضروری ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی شے جب آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ دو طرح سے ظاہر ہوتی ہے، یا اس کی ذات آپ کے لیے ظاہر ہو رہی ہے، یا ذات نہیں، آثار ذات ظاہر ہو رہے ہیں، آثار ذات ظاہر ہو رہے ہیں۔ مثلا آپ ایک شخص کو نہیں دیکھتے، بالفرض ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا، لیکن وہ ہمارے لیے کئی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ مثلا میرے گھرانے کا خرچہ بھیج دیتا ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ میرے گھر کے معمولی سے معمولی مسائل جو میرے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں اس کی خبر، اور وہ اس میں مداوع کرتا ہے۔ تو ہم اس کا تعارف پوچھتے ہیں تو ایک نو تعارف کرا دیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر کتنا احترام، عزت اور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس جانب سے بھی اگر آئیں اور اس کائنات کے اندر آثار کو ملاحظہ کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہر دکھائی دے گا۔
وہ اپنے آثار کے ذریعے سے ظاہر ہے۔ ہر اثر، ہر ذرہ وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لہذا ملا صدرہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بلا شک و شبہ، اور بہت عمیق مطالب کے اوپر بھی مشتمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اما بظہور ذات ہی، ایک شے جب آپ کے سامنے ظاہر ہوگی یا لوگوں پہ ظاہر ہوتی ہے، یا وہ اپنی ذات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، او بظہور آثار ہی و افعال ہی، یا اپنے آثار اور افعال کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں ہے، اس لیے ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جسم کی صورت میں ظاہر ہونے کا تقاضا ہی باطل ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے۔ جب جسم نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ جسم مرکب ہوتا ہے اجزاء سے، اور اجزاء کا ہر جز دوسرے جز کے محتاج ہے ایک مرکب کی ترکیب کے لیے۔ مثلا میرا جسم اگر سالم وجود میں آنا ہے تو وہ محتاج ہے کہ جو میرے جسم کے اعضاء ہیں، ہر جز دوسرے جز سے جب ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرکب ہوگا تو جسم وجود میں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اجزاء کے محتاج نہیں ہے، اس کا تو کوئی جسمانی جز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ضعف کی علامت ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم اتنا مختصر سا اور کئی اجزاء کے اوپر مشتمل ہے اور کئی اجزاء کا محتاج ہے، یہ ضعف ہے، یہ کمزوری ہے، یہ محتاجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے۔ اس کے بعد بس حواس، ہمارے حواس کے ذریعے سے اللہ کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس نے چونکہ حواس کے اوپر اعتقاد کو زیادہ پرموٹ کیا ہے، زیادہ اس کی تبلیغات کی ہیں، تو غرب تو ایمان لایا ہوا ہے سائنس کے دعووں پہ، وہ ہر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو حواس کے دائرے میں آ جائے۔ اگرچہ اس کے علاوہ سائنسدان بھی بہت ساری چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں جو حواس کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن دعوے اپنے اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک شے کو جب تک لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کے مرحلے سے گزار کے مشاہدہ نہ کر لیں، ہم ایمان نہیں اس شے پہ لائیں گے۔ اب جو اشیاء جسم ہی نہیں ہے اس کا ایکسپیریمنٹ کہاں سے ہونا ہے؟ پھر بہت ساری چیزوں کا ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل سائنس کا کہیں ایکسپیریمنٹ، کہاں پہ آپ علوم سیاسیات کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں؟ لیکن سائنس آج اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اگر ایک ریاست میں حاکم اور قانون نہ ہو، وہ آپس میں لڑ جھگڑ کے مر جائیں گے۔ یہی امریکہ اور دیگر ریاستوں میں جب سیلاب آئے اور ان کا پورے ملک سے تعلق منقطع ہو گیا، تو لوٹنے والے ادھر کے جو بڑے بڑے سٹوروں کو جنہوں نے لوٹا وہ ادھر کے معزز شہری تھے۔ کیمرے کی آنکھ نے انہیں پکڑا اور پتہ لگا کہ کس طرح سے وحشیانہ طریقے سے وہ لوگوں کے اموال کو لوٹ رہے ہیں۔ بس یہاں سے ہمارے لیے ثابت ہوا کہ حواس کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ کلی طور پہ کہ ہر شے ایک حس کے دائرے میں آ جائے ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا عقل کہاں اس کے دائرے میں آتی ہے؟ کہاں ایکسپیریمنٹ کسی نے جا کے کیا کہ عقل کو میں نے دیکھ لیا ہے؟ عقل تو نہیں دکھائی دیتی۔ درد کو کہاں پہ سائنس نے جا کے دیکھا ہے؟ آثار درد کو دیکھتی ہے۔ حتیٰ یہ پاور اور قوت کو کہاں دیکھا ہے؟ آثار قوت، ہمیں بجلی نظر آتی ہے یا آثار بجلی نظر آتے ہیں؟ بجلی تو کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ کشش ثقل دیکھی، یہ جو گریوٹی ہے، یا آثار دیکھیں گے چیز نیچے زمین کی طرف آتی ہے، چیز اس کی طرف کھنچ رہی ہے۔ دو مقناطیس قریب لے آئیں، ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، آپ نے وہ کھینچنے والی قوت دیکھی یا آثار دیکھے کہ دو جاگے ٹکرا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے پاس واضح ہے کہ وہ شے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، نہ قوت دکھائی دے رہی ہے، نہ خوشی آثار خوشی دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی دبا لے پتہ ہی نہیں لگے گا خوشی ہے، سائنس کو بھی نہیں پتہ لگے گا۔ سائنس اس کے آثار کس طرح دیکھتی ہے؟ اس کے وجود میں کیفیات جو طاری ہوتی ہیں یا سیلز کے ذریعے سے، وَإِلَّا تو نہیں پتہ لگتا۔ اس نے ایک ڈی این اے کیا ڈھونڈ لیا کہ وہ سمجھی کہ ساری چیزیں دریافت کر لی، یا ایٹم کے اندر اگر پہنچ گیا تو سمجھا ساری چیزیں دریافت کر لی۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ تو الف بے ہیں اس کائنات کے اندر۔ اس وقت سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت اس ٹیکنالوجی کے ہمراہ بھی اس زمین کے، فقط زمین کے، بقیہ کائنات چھوڑیں، 70 سے 80% زمین ہمارے لیے مخفی ہے، پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ سمندروں کی گہرائی میں آگے تک نیچے جائیں نہیں پتہ اس کی مٹی کے نیچے آگے کیا ہے، زمین کی گہرائی میں کیا ہے، پوری دنیا کے غار ابھی تک تلاش نہیں کر سکے،
کتنی غار ہیں داخل ہوئے، اس کی انتہا نہیں پتہ کہاں ہے، جنگلوں کے اندر سارے نہیں پھر سکے، فضاؤں کی ہر چیز دریافت نہیں کر سکے، ہر نوع کے پرندوں کو شمار نہیں کر سکے، کیڑوں کی انواع ان کے دائرے سے باہر ہیں، حیوانوں کی انواع و اقسام ان کے، ایک حیوان کی جو ڈاکومنٹری بنتی ہے کم سے کم 15 سے 25 سال وہ بندہ اس کے ساتھ رہا ہوتا ہے، شب و روز اس کے ساتھ رہا ہوتا ہے، تو یہ پتہ لگتا ہے۔ حتیٰ ہمارے گھروں میں یہ کبوتر، مرغیاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، آپ اس کے ساتھ سال ہا سال رہیں تو کچھ چیزیں پتہ لگتی ہیں، وَإِلَّا نہیں اس کی خبر ہوتی۔ اس لیے یہ حس کا جو دعویٰ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حس کا کوئی کردار نہیں، ضرور ہے کردار، لیکن اسی کی حد تک۔ وہ کیا ہے؟ جسم۔ حس جو ہے وہ جسم سے تعلق رکھتی ہے، جو جسم نہیں ہے حس بھی اس کے دائرے سے باہر ہے۔ اس مقدمے کو اچھی طرح ہم یاد کر لیں کہ حواس کا تعلق جسم اور جسم کا تعلق حواس سے ہے۔ جہاں پہ جسم مادی ہے وہ حس کے دائرے میں آ سکتا ہے، بے شک جتنا ہی لطیف اور باریک کیوں نہ ہو جائے، جیسے ایٹم ہے کہ دوربین سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بالآخر جسم رکھتا ہے۔ لیکن جس جگہ پر بھی ایک شے جسم نہیں رکھتی، حس کے دائرے میں اصلاً آ ہی نہیں سکتی، وہ آپ کے خیال یا آپ کے عقل سے پھر پہچانی جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی عقل سے بھی ماورا کچھ چیزیں ہیں جو عشق اور محبت سے پہچانی جاتی ہیں، اس کے تحرکات عشق اور محبت کے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے عقلی طور پہ ممکن ہے کہ ایک خاتون ہو، عقلی طور پہ مضبوط نہ ہو، یا ممکن ہے نیم دیوانہ ہو، لیکن بچے کی محبت کا احساس اس کے وجود میں بہت شدید ہے۔ بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے ذہن اصلاً چلتے ہی نہیں ہیں، لیکن احساساتی چیزیں کہ کسی نے میری عزت کی ہے، کسی نے توہین کی ہے، بہت اس کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس ادراکات مختلف ہیں، چیزیں مختلف ہیں، ہمارے اندر قوتیں مختلف ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں اشیاء کے۔ ان میں سے ایک حس ہے۔ حس کہاں تک محدود ہے؟ جسم تک۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ جسم نہیں رکھتا، حس کے دائرے میں آ نہیں سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، فرشتے جسم رکھتے ہیں؟ نہیں، فرشتے بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جنات جسم لطیف رکھتے ہیں، جسم لطیف جسم رکھتے ہیں، لیکن جسم ناری، آگ سے بنا ہوا جسم ہے، بہت لطیف ہے۔ وہ جو لطیف جسم ہے وہ یتشکل باشکال مختلفۃ، مختلف اشکال اختیار کر لیتا ہے، کبھی کتے کی صورت، کبھی خنزیر کی صورت، کبھی گدھے کی صورت، اس طرح سے مختلف صورتیں آپ ان صورتوں کو اس مادی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جسم ناری، لطیف جسم ہے اس کا۔ لیکن جو جسم ہی نہیں رکھتا، جیسے فرشتے، جیسے روح انسانی، روح تھوڑی ہے کہ جو سفید لباس میں ملبوس ہو کے ہمارے سامنے آ جائے، وہ روح دکھائی نہیں دیتی۔ وہ روح کہاں پہ دکھائی دے سکتی ہے؟ ہاں، عقل اس کو خیال جو ہے اس کی ایک تصویر کشی کرے گی، اس تصویر کشی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ جسم کیوں اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہم دیکھ سکتے؟ کیونکہ جسم سے منزہ ہے، پاک ہے، حس اس کے، حس فقط جسم کو دیکھ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا تو حس کے دائرے سے بھی باہر ہے۔ جس طرح صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں، ملائکہ بھی جسم نہیں رکھتے، اس ظاہری آنکھوں اور حس کے دائرے سے باہر ہے۔ روح انسانی جسم نہیں رکھتی، انسان کے اختیار سے اور اس سے باہر ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے انسانی وجود میں عقل ہے، عقل چونکہ جسم نہیں رکھتی اس لیے وہ حس سے پہچانی نہیں جا سکتی، اور دیگر اس طرح سے چیزیں ہیں۔ دوسری چیز ہمارے پاس ہے کہ جہات افعال و جہت آثار، اللہ تعالیٰ کے آثار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، اس کے اوپر آپ نگاہ رکھیں۔ ایک وقت مقرر کریں اپنی زندگی میں، اور اگر یہ وقت ہم مقرر نہ کریں نہیں ان حقائق کو درک کر سکتے، ربط نہیں قائم کر سکتے۔ مثلا فجر کے بعد کچھ وقت کے لیے بیٹھیں، یا آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، دقت کریں، سونے سے پہلے دقت کریں، اور آثار کے اوپر غور و فکر کریں، اللہ کے افعال کے اوپر غور و فکر۔ یہ غور و فکر خود ذکر کہلاتا ہے، ذکر کی حقیقت اللہ کی طرف توجہ ہے۔ اس لیے ملا صدرہ اسی کے ضمن میں انہوں نے پھر ایک طویل تبصرہ اس ذیل میں کیا کہ وہ تبصرہ ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور احادیث زیادہ ہیں، لیکن اگر انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے، تعقل کرے اللہ تعالیٰ کے افعال اور آثار میں، تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے پاس اس کائنات کے اندر
تحرکات نظر آ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر چیزیں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری جس وجود اقدس کی بنیاد کے اوپر رونما ہو رہی ہیں وہ ذات باری تعالی ہے۔ اس لیے ملا صدرہ نے بیان کیا، میں وہ تھوڑی سی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وَأَمَّا الْأَقْوِيَاءَ الْبَصَائِرِ وَالْعُقُولِ، جن کی عقلیں اور بصیرتیں قوی تھیں، فَإِنَّهُمْ شَاهَدُوهُ، انہوں نے مشاہدہ کیا، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ شَاهَدُوهُ، انہوں نے اللہ کا مشاہدہ کیا، انہوں نے وجود باری تعالیٰ کا مشاہدہ قلبی کیا، عقل اور بصیرتیں جو قوی رکھتے تھے، اور انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ کیسے مشاہدہ کیا اس کو نیچے بیان کرتے ہیں۔ وَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، اس کائنات میں حقیقی وجود اگر ہے تو فقط اور فقط کس ذات کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بقیہ جتنے بھی وجودات ہیں وہ اللہ کی بدولت ہیں، جتنے بھی وجودات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بدولت ہیں۔ وَأَفْعَالُهُ أَثَرُ مِنْ آثَارِ قُدْرَتِهِ، اور اللہ کے افعال اس کی قدرت کے آثار ہیں۔ اور پہلے بھی ذکر کیا، تین مراتب بیان کرتے ہیں، ایک ترتیب بیان کرتے ہیں صفات باری تعالیٰ کی، اور اس کے بعد پھر ایک انگنت ہمارے پاس سمندر ہے آثار الہی کا۔ سب سے پہلی چیز ہے حیات، سب سے اوپر حیات کو رکھتے ہیں، حی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نمبر 2 علم، اللہ کے علم کئی جہات سے ہے، کئی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علمہ ذاتہ۔ اچھا، تیسرا ہے قدرت، علم کے اوپر قدرت نہیں ہے، علم کے بعد قدرت ہے، یعنی اس کی قدرت کے تمام آثار حی ہے تو وہ خود انجام دے رہا ہے، علم ہے تو عین علم کے مطابق ہے اس کی قدرت، اس میں جہالت کا، اس میں بے حکمتی کا، غفلت کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے۔ لہذا وہ افراد کے جو دیکھتے ہیں یہ بیابان ہے، جیسا کہ الکافی کی روایت میں بھی واقعہ گزر چکا ہے کہ جزیرے میں ایک عابد بنی اسرائیل کا عبادت کیا کرتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس کی عبادتوں کو دیکھ کے اللہ سے تقاضا کیا کہ پروردگار اتنی عبادت اور ثواب اتنا کم، تو اللہ نے کہا کہ اس کے ساتھ وقت گزارو۔ وقت گزارا، اسے تو کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ جب جانے لگا تو بتایا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ ادھر عبادت کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ عبادت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے فرصت اور مہلت دی، تو کوئی سوال ہے تو بتاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے تذکرہ کروں گا۔ کہا کہ کوئی سوال تو نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہوئی ہے۔ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں تو دے دی ہیں، ہاں ایک تقاضا ہے، یہ دیکھو بیابان تمہارے سامنے ہے، کتنی خوبصورت ہری بھری گھاس اگی ہوئی ہے، کاش اللہ کے گدھے ہوتے جو اس پہ چڑھتے، تو اللہ سے کچھ گدھے بھیج دے، کچھ مویشی بھیج دے جو چڑھ لیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ اصل مسئلہ کہاں ہے، وہ اس بیابان کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے یہ عبث ہے، یہ بے حکمتی کی صورت میں کیا اگائی ہے، اس نے آثار قدرت الہی یہاں پہ نہیں دیکھے۔ ہم محدود ذات ہیں، بے شعور ذات ہیں، شعور اگر ہے ایک جھلک تو وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ میں اس کائنات کی خلقت کے تمام فلسفے کہاں سمجھ سکتا ہوں؟ یہ پودا کیوں اگ گیا، یہ بیابان کیوں خشک پڑا ہے، یہ پتھر اس طرح سے کیوں ہے، یہ پہاڑ کا رنگ کیا ہے، یا تو میں اس کے ساتھ ایک وقت گزاروں، ریسرچ کروں، تحقیقات کروں، کچھ نہ کچھ حکمتیں سامنے آ جائیں گی۔ وہ ذات باری تعالیٰ، اس کا علم کہاں پہ، اور یہ معدوم عدم کے قریب ایک ذات اور فقر محض ایک ذات، وہ کہاں پہ؟ لہذا امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثواب حسب عقل دیتا ہے، نہ کہ حسب عبادت۔ جس کی جتنی عقل ہے اتنی اس کو مقدار ثواب ملے گا، نہ کہ فقط رکوع سجود کے اٹھنے بیٹھنے کے اوپر اسے اللہ تعالیٰ مقام عنایت فرما دے گا۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ نے ادھر دیکھا کہ یہ جو اہل عقول تھے وہ کسی بھی جگہ پہ اللہ کی طرف بے حکمتی کی نسبت نہیں دیں گے، نعوذ باللہ غفلت کی، نعوذ باللہ جہالت کی، نعوذ باللہ لغو اور عبث کی نسبت کبھی نہیں دیں گے۔ لہذا انہوں نے جان لیا کہ افعال تمام اس کی آثار قدرت ہیں، فَهِيَ تَابِعَةٌ لَهُ، اثر ہو سکتا ہے وجود کے بغیر، وجود ختم ہو جائے اثر باقی رہ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔
لہذا اثر ہے تو وہ وجود کے ساتھ ہے. مثلا حرارت اثر ہے آگ کا. اگر حرارت ایک جگہ پہ موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ پیچھے آگ نہ ہو، آگ ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے افعال ہیں، جب تک افعال ظاہر ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میری پیچھے ذات نہ ہو، ذات تو ہوگی اس میں. یعنی جسم ہوگا تو افعال ہوں گے نا، جسم سے افعال صادر ہو رہے ہیں. اگر جسم ہی نہ ہو، کوئی کہے کہ نہیں اب بھی فعل ظاہر ہو رہا ہے، تو فعل کہاں سے ظاہر ہوگا؟ لہذا آثار تابع ہیں اسی ذات اور وجود کے. فلا وجود للآثار بما ہی آثار، کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس کے آثار ہو فقط آثار بما ہی آثار ہوں، بلکہ وجود کے تابع ہیں. وجود ان آثار کو برپا کر رہا ہے، نہ کہ آثار خود بخود برپا ہو رہے ہیں. وَإِنَّمَا الْوُجُودُ بِالْحَقِيقَةِ لِلْوَاحِدِ الْحَقِّ الَّذِي بِهِ وُجُودُ الْأَفْعَالِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ وجود ہے جو حقیقت میں واحد ہے، حق ہے، واحد ہے. واحد کی فلسفے نے کئی قسمیں کی ہیں. انشاءاللہ واحد کا معنی آگے آئے گا کہ جو بیان کیا گیا ہمارے علماء نے، تو اس میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا. احد کا معنی، واحد کا معنی فلاسفہ کی نگاہ میں، عرفاء کی نگاہ میں، متکلمین کی نگاہ میں، محدثین کی نگاہ میں، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ وجود بالحقیقہ، حقیقت میں وجود ہے واحد. یہ جو حقیقت میں وجود ہے یہ کس کا وجود ہے؟ اس واحد حق تعالی کا ہے کہ جس کے ذریعے سے افعال وجود رکھتے ہیں. اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا کوئی بھی فعل دکھائی نہ دے رہا ہوتا. لیکن یہاں پہ سوال، یہ پوری کائنات خود فعل الہی ہے یا کائنات کے اوپر جو تدبیر ہو رہی ہے وہ تدبیر فعل الہی ہے؟ گزشتہ درس میں بھی ہم نے ابھارا تھا. ادھر آ کے یہ حصہ پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن کیونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے تکرار آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے. وَلَا وُجُودَ لِلْفِعْلِ بِمَا هُوَ فِعْلٌ إِلَّا الْفَاعِلُ وَالْعَالَمُ كُلُّهُ أَفْعَالُ اللَّهِ فقط. پورا کہ پورا جہان فقط اللہ کا فعل ہے. عالم ما سوى اللہ کو کہتے ہیں، چاہے یہ عالم طبیعت، عالم مادہ ہو، دنیا، عالم برزخ ہو جسے خیال منفصل عرفا کہتے ہیں، یا ملکوت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یا عالم قیامت ہو، یا ماورائے قیامت ہو، عالم الہ ہو، سب کا سب عالم یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. فرشتے اگر اللہ کے حکم سے کچھ کر رہے ہیں تو فرشتے خود مخلوق کس کی ہیں؟ اللہ کی. کون اسے چلا رہا ہے؟ اللہ کی ذات. کون ان کی تدبیر کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات. اسی طریقے سے سب کے سب چیزیں ہیں. وہ ہادی ہے، قرآن نے بیان کیا ہدایت دیتا ہے. وہ مضل ہے یا نہیں؟ گمراہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ مضل بھی ہے. تو مضل کے آثار کہاں پہ ہیں؟ آثار مضل کا ہے شیطان، ابلیس، کفار، مشرکین. یہ کون ہے؟ مضل. اسم الہی مضل کے آثار ہیں. وہ ہادی ہے، ہدایت کرتا ہے. ہدایت تکوینی ہے، پوری کائنات اپنے جیسے ہدایت کی ہے ویسے چل رہی ہے. ہدایت تشریعی ہے، مومن، مسلمان. تو یہ ہمارے پاس تقسیمات آتی ہیں. یہاں تک کہ پھر آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ جو پھر مستغرق ہو جاتا ہے اس شہود میں، افعال الہی بس اسے دکھائی دے رہے ہیں، وہ فعل الہی کو ہی مد نظر رکھ رہا ہے، بقیہ جہاد سے غافل ہو گیا، صرف فعل الہی پہ اپنی نگاہ کو اس نے برقرار رکھا. اسے کہتے ہیں یہ توحید میں فنا ہے. اور جو توحید میں فنا ہو جائے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے والے نے یہ کہا کن بنا، ہم تو خود تھے، ہم جانتے تھے ہم تھے، لیکن پھر اتنا ہم نے اتنا غور کیا فغبنا عنا، ہم اپنے آپ سے غائب ہو گئے، اپنی طرف میری توجہ نہیں رہی. کہتے ہیں نا یار تم اپنا تو سوچ لو، تم رہتے اسی کام میں مشغول ہو. بعض مثلا جشن برقرار کرنا ہے، کوئی جاب میں لگا، کہتے تم اپنی صحت تو دیکھو، اپنی ذات تو دیکھو. وہ کہتا ہے یار میں نے کیا دیکھنی ہے، وہ غرق ہے دوسرے میں. ادھر بھی اسی طریقے سے وہ افعال الہی کے مشاہدے میں غرق ہے. کہتے ہیں ہم پہلے تو خود تھے، کننا بنا فغبنا عنا، پھر ہم اپنے آپ سے کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے، غرق ہو گئے، ہر جگہ افعال الہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. وَبَقِينَا بِلَا نَحْنُ، پھر ہم باقی ہیں اور خود سے بلا نحن، ہم نہیں ہیں. یعنی اب میں نہیں ہوں، گویا کہ میں ہوں ہی فقط. یعنی میں اگر اپنے وجود کو دیکھوں تو میں ایک مردہ میت ہوں.
اس میت مردہ کو اللہ کی ذات جو ہے وہ افعال الہی جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں زندہ کیے ہوئے. اور حقیقت یہی ہے، ہم اس دنیا کے اندر جتنے تحرکات انجام دیتے ہیں در حقیقت اس کے ماوراء وہ نظام کس نے وجود دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. بالفاظ دیگر اس دنیا میں جو ایک نوع اختیار ہمیں عطا ہوا ہے اور ایک لحاظ سے جبر ہے، وہ جو اختیار ہمیں ہوا ہے، اختیار ہے یا نہیں بعض چیزوں میں، اس اختیار میں ہم خود مختار ہیں یا مجبور ہیں؟ یعنی اس اختیار کے حصول میں، یعنی مجھے اختیار ہے میں اٹھ کے ابھی باہر چلے جاؤں، میں ادھر آ جاؤں، اختیار ہے نماز پڑھوں، اختیار ہے نہ پڑھوں. یہ جو مجھے عطا ہوئی ہے قوت اختیار، اس قوت کے ملنے میں میں خود مختار ہوں یا مجبور ہوں؟ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس ایک قوت اختیار ہے یا نہیں؟ یہ جو قوت اختیار آپ کو دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا یہ قوت لینی ہے یا نہیں؟ بس وہی اللہ تعالیٰ نے جب قوت دی تو آپ سے پوچھ کے دی، اختیار دیا کہ قوت لینی ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب ہوا قوت اختیار لینے میں مجبور ہیں آپ، قوت اختیار لینے میں مجبور ہیں. وہ دی، اختیار ملے گا ہی ملے گا، استعمال کرو گے ہی کرو گے. بشر ہم بشر نہیں کہلائے گا. صحیح، قوت اختیار میں ہم مجبور ہیں، لیکن جب اختیار مل جائے تو اختیاری زندگی کرنے میں، اختیاری زندگی بسر کرنے میں مجبور ہیں. وہی نا، اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے. اختیار مل جانے کے بعد افعال کے انجام دہی میں اختیار ہے. وَهَذِهِ امور معلوم عند ذوی البصائر، کہ جو بصیرت رکھنے والے ان کے سامنے یہ باتیں آشکار ہیں. اگلی حدیث اب ملاحظہ کریں. اگلی حدیث بھی ابن ابی العوجہ ہی کی ہے. ابن ابی العوجہ وہ فی الیوم الثانی الی مجلس، اگلے دن آیا. روایت میں آپ کی خدمت میں سند کو نہیں ملاحظہ کر رہا کہ یہ جو پچھلی حدیث ہے اسی حدیث کا آگے تسلسل ہے، لیکن حدیث نمبر 3 کر کے شیخ محمد بن یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. وہ آیا اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیے. عاد ابن ابی العوجہ فی الیوم الثانی الی مجلس ابی عبداللہ علیہ السلام. اگلے دن دوبارہ آ گیا، لیکن اب آیا تو طواف کے دوران نہیں آیا، اب آیا تو محفل میں ان کے آیا، یا اب آیا تو براہ راست امام علیہ السلام کے پاس جو ایک محفل جمی ہوئی تھی اصحاب کی، اس میں آیا. آ کے بیان کیا، فجلس وہو ساکت لا ینطق، آ کے چپ ہو کے بیٹھ گیا، امام کی محفل میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. فقال له ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام نے آغاز کیا گفتگو کا، كأنك جئت تعيد بعض ما كنا فيه، کہ تم گویا کہ اس مقصد کے لیے آئے ہو کہ کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اسی کے بعد سوال دہرانا چاہتے ہو یا اس سے متعلق بحث کو آگے چلانا چاہتے ہو. فقال اردت ذلك یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ، کیا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ، ایسا ہی ہے کہ میں مزید بحث کرنے ہی آیا ہوں. فقال له ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ما اعجبک ھذا، کتنی تعجب کی بات ہے، تنکر اللہ، اللہ کا انکار کرتے ہو، وتشہد انی ابن رسول اللہ، اور میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول کا فرزند ہوں. تم اللہ کو تو مانتے نہیں ہو لیکن اللہ کے رسول کے فرزند کو مان رہے ہو. فقال ابن ابی العوجہ نے کہا، العادت تحملنی علی ذالک، یہ جو معاشرے میں عادی طور پہ آپ کو یہ لقب دے کے پکارتے ہیں اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ لفظ بولوں، وإلا تو میں اس کا معتقد نہیں ہوں، میں نے تو معاشرے کی یعنی اتباع کی ہے. گویا کہ امام کو ایک نے جواب دے دیا کہ میں اس کا عقیدہ نہیں رکھتا، معاشرہ چونکہ آپ کو ابن رسول اللہ کہتا ہے تو میں نے بھی لوگوں کی انہی عادات اطوار کی رعایت کی ہے. فقال له العالم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فما یمنعک من الکلام، خاموش ہو کے کیوں آ کے بیٹھ گئے، کون ہے کہ جس نے تم کو گفتگو کرنے سے منع کیا؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی محفل میں خاموش بیٹھے تھے تو امام نے گفتگو شروع کی. قال اجلالا لک ومحابتا ما ينطلق لسانی بین یدیک،
آپ کی جلالت کی وجہ سے، اور جو ہیبت طاری ہوئی ہے کہ میری جو زبان آپ کے سامنے چلے، اس سے میں آپ کی ہیبت کی وجہ سے میں اپنی زبان کو آپ کے سامنے کھول نہیں پایا۔ فَإِنِّي شَاهَدْتُ الْعُلَمَاءَ، میں نے بہت سارے علماء دیکھے۔ ابن ابی العوجہ نے اب اعتراف کیا آپ کی جلالت اور آپ کی ہیبت اس نے میری زبان کو بند رکھا ہوا تھا، اور میں گواہی، میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے۔ وَنَاظَرْتُ الْمُتَكَلِّمِينَ، بڑے بڑے عقائد کے ماہرین سے میں نے مناظرے کیے ہیں۔ فَمَا تَدَاخَلَنِي هَيْبَةٌ قَطُّ مِثْلُ مَا تَدَاخَلَ مِنْ هَيْبَتِكَ، کسی ایک کی بھی ہیبت میرے دل میں داخل نہیں ہوئی جیسے کہ آپ کی ہیبت میرے وجود کے اندر داخل ہوئی ہے۔ یہی امام علیہ السلام کے آثار امامت میں سے ایک ہے۔ دوست ہو یا دشمن ہو، ان کے وجود کے اوپر ہیبت طاری امام کی ہوتی تھی۔ ہیبت ایک عمل کو انجام دینے میں ہمیشہ معنی نہیں بنتی، لیکن مد مقابل مغلوب اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ جی، وہ جلالت، ہیبت خوف کو کہتے ہیں، لیکن کسی کی بلند شخصیت کی وجہ سے اس کی عزت، قدر اور جلالت کا جو رعب اور دبدبہ ہے، اسے ہیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخصیت کا رعب اور دبدبہ جس کی وجہ سے آپ ایک عمل اس کے انجام دینے سے کترائیں، تو اس کو کہتے ہیں، ہیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ قال یکون ذالک ولکن افتح علیک بسؤال، کہتے ہیں ایسا ہی ہے، لیکن میں تمہارے سامنے ایک سوال کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، وہ امام علیہ السلام کی طرف اب آگے بڑھا کہ کیا سوال ہے، دیکھیں۔ امام نے اس سے پوچھا، اب مصنوع انت او غیر مصنوع؟ صنع کہتے ہیں اس نے بنایا، صنعت یعنی خلق کرنا، وجود دینا یا بنانا، صانع بنانے والا، مصنوع جسے بنایا گیا ہے۔ امام نے فرمایا، کیا تمہیں خلق کیا گیا ہے یا تم خلق کیے بغیر ہو، اس دنیا میں ہو؟ یعنی کوئی خالق ہے تمہارا کہ وہ صانع تھا، تم مصنوع ہو اس کی؟ یعنی صنعت ہوتی ہے نا، مثلا کوئی کمہار ہے، وہ مٹی سے برتن بناتا ہے، تو کمہار صانع ہوا، وہ مٹی کے برتن کیا ہو جائیں گے؟ مصنوع۔ تو اگر وہ کہہ دے کہ امام نے فرمایا مصنوع انت، کیا تم مصنوع ہو، کسی کے بنائے گئے ہوئے ہو، تو اس سے ادھر وہ کہہ دے ہاں، تو پھر بنانے والے کا اعتراف ہو گیا، کوئی میرا بنانے والا ہے۔ یا امام نے فرمایا کہ تم نہیں بنائے گئے، غیر مصنوع ہو۔ فقال عبد الکریم بن ابی العوجہ، عبد الکریم بن ابی العوجہ نے کہا، بل انا غیر مصنوع۔ لیکن امام کیسے اسے گرفت میں لیتے ہیں؟ پہلے تو وہ اتنا گھبرا گیا، اس نے کہا کہ میرے اور امام کے درمیان اللہ ظاہر ہو جائے گا، میں تو ڈر گیا۔ اب اگلے دن دوبارہ آیا امام کی خدمت میں، تو امام نے اس سے ایک نئے طرز سے استدلال شروع کیا۔ پہلے اس کو استدلال دیے تھے اس کے نفس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو اس نے کہا انا غیر مصنوع، نہیں مجھے کوئی بنایا نہیں گیا ہوا، میں غیر مصنوع ہوں۔ تو امام فقال له العالم، اب امام صادق علیہ السلام نے بڑا عجیب سوال کیا، اور اس سوال سے جو اس کے لیے حیرت اور تعجب جو ہے، وہ کئی لمحوں کا حیرت و تعجب اس پر طاری ہو گیا۔ امام نے فرمایا، فصف لی، تم پھر ذرا مجھے بتاؤ، اوصاف بیان کرو میرے سامنے۔ لو کنت مصنوعا، اگر تم بنائے گئے ہوتے، کیف کنت تکون، تم تو نہیں بنائے گئے، کہ تمہارا خالق نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں اگر تم بنائے جاتے تو کیسے بنائے جاتے؟ تم اگر بنائے گئے ہوتے، لو کنت، اگر تم ہوتے مصنوع، بنائے گئے ہوتے، تو کیف کنت تکون، تمہیں کیسا ہونا چاہیے تھا، یعنی تم کیسے ہوتے، تمہاری نظر میں تم کیسے ہوتے اگر تمہیں کوئی بناتا؟ ابھی تو بنائے نہیں ہو تو ایسے ہو، اگر کوئی بنانے والا تمہیں بناتا تو تم کیسے ہوتے؟ یہاں پہ فبقی عبد الکریم ملیا لا یحیر جوابا، وہ بالکل غور و فکر میں نگاہیں نیچے کر کے ایک غور و فکر میں ڈوب گیا، اور کوئی جواب اس کے سامنے نہیں بنا۔ وَوَلَعَ بِخَشَبَةٍ كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جس طریقے سے ایک لکڑی کو اس کے سامنے سے گاڑ دیا اور وہ اس کو دیکھنا شروع کرتے۔ وَلَعَ کہتے ہیں
کہ لغت میں ذکر ہوا ہے اولا اور ولا بخشبۃ حرس علیہ و بلغ فی تناولہ، یعنی ایک چیز کے اوپر حریص ہونا اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یعنی کسی کے سامنے کانت کسی کے سامنے مثلا ایک لکڑی ہو اور اس لکڑی کے ذریعے سے ایک چیز تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ بہرحال اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی، بالکل خاموش، نگاہیں جھکی ہوئی، غور و فکر میں مبہوت ہو کے رہ گیا، متحیر ہو کے رہ گیا۔ اگر مجھے بنایا جاتا تو میں کیسا ہوتا؟ بالفرض ہم کہیں کہ یار مجھے کسی نے نہیں بنایا، کہتے اگر تمہیں کوئی بناتا تو تم کیسے ہوتے؟ تو اس پہلو سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وَهُوَ يَقُولُ، وہ اس طریقے سے اب گفتگو کر رہا تھا، طویل عریض عمیق قصیر، ممکن ہے طویل ہوتا، ممکن ہے چوڑا ہوتا، ممکن ہے چھوٹا ہوتا، ممکن ہے بہت گہرا ہوتا، متحرک ساکن، وہ متحرک ہوتا ساکن ہوتا، یعنی متضاد چیزیں بیان کے، متحرک ساکن، یار پتہ نہیں میں لمبا ہوتا یا چوڑا ہوتا، چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا، ٹھہرا ہوا ہوتا یا ساکن ہوتا۔ کل ذالک صفت خلقہ، وہ اس کی تمام کی تمام اس کی خلق کی صفات تھیں۔ فقال له العالم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فإن كنت لم تعلم صفت الصنعة غیرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الامور، کہ اگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری صنعت، یعنی یہ جو خلقت ہے، خالق جب خلق کرتا ہے تو صفت خلق کو اگر تم جانتے ہی نہیں ہو تو اس کا یہ مطلب ہے تم نے اپنے آپ کو نہیں خود بنایا۔ وہ کہہ رہا تھا نا غیر مصنوعین، تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ صنعت اور خلقت کے اوصاف کیا ہوتے ہیں تو تم ممکن ہے کہتے میں نے اپنے آپ کو بنایا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے تم تو پھر بنائے گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا۔ دو ہی ہمارے پاس ہے نا، یا ہم خود بنے ہیں ہمیں، یا کسی نے بنایا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کسی غیر نے نہیں بنایا، میں غیر مصنوع ہوں، تو آپ نے خود اپنے آپ کو بنایا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اگر بنایا ہوتا، اگر آپ کو کسی نے بنایا ہوتا تو کیسے ہوتے؟ اس کے سوال کے ذریعے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بنانے اور خلق کرنے کے اوصاف پتہ یا نہیں پتہ؟ کیونکہ میں اسے کہہ دوں کہ آپ نے غیر مصنوع ہو، ہاں میں غیر مصنوع ہوں، مجھے تو کسی نے نہیں بنایا، خود بخود ہوں میں، یا میں نے اپنے آپ کو خود ہی ایجاد کیا ہے۔ اگر خود بخود ہوں تو تب بھی، اور اگر ایجاد کیا ہے تو تب بھی ہر دو صورتوں میں اوصاف خلقت تو پتہ ہونے چاہیے نا، کہ کس نے مثلا آنکھ بننی ہے، کس نے بازو بننا ہے، کس سیلز نے ہونٹ بننے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام اس طرف سے نہیں آئے، اس کو دوسری طرف سے گھیرا کہ اچھا اگر تم بنائے گئے ہوتے، خلق کیے ہوتے، تو ذرا تم بتاؤ کہ اوصاف خلقت کیا ہیں، اوصاف صنعت کیا ہیں۔ وہ حیران پریشان کہ کیسے خلق ہوتا ہے، تو کس طرح خلق کیا جاتا ہے، کس کی کیا مقدار رکھی جاتی ہے، اس کا علم کیا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ صِفَةَ الصَّنْعَةِ غَيْرَهَا، کہ اگر تم جانتے صنعت صفت کو، یعنی اپنی خلقت کے، خالق کے خلق ہونے اور ثانی کے صنعت کو اگر تم پہچانتے اور اس کا علم رکھتے ہوتے تو پھر تم اس کے علاوہ بیان کر سکتے تھے۔ غیرہا ہا ضمیر ظاہراً جو ہے صفت صنعت کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ صفت خلق ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اگر تمہارے پاس یہ چیزیں ہوتی تو فَجْعَلْ نَفْسَكَ مَصْنُوعًا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تم مصنوع، جسے بنایا گیا ہے، اس کے مرحلے پہ رکھو، تاکہ تم اپنے نفس میں پا سکو کہ تمہارے نفس میں ان امور میں سے کیا کیا چیزیں رونما ہوئی ہوئی ہیں۔ تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صنعت کیا ہے۔ اب جب اگر فَإِن كُنْتَ لَمْ تَعْلَمْ، جب تم صنعت کو نہیں جانتے تو پھر کہو کہ میں مصنوع ہوں۔ اگر جانتے ہوتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب تم نہیں جانتے کہ تم مصنوع، صفت صنعت، صفت خلقت کیا ہے، خلق ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، تو جان لو کہ بھائی مجھے پھر بنایا گیا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، کسی نے بنایا کہ جو خلقت اور خلقت کا جامہ پہنانے کے تمام امور کو جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، تو اس لیے تم اپنے آپ کو مصنوع قرار دو۔ اور جب تم اپنے آپ کو مصنوع قرار دو گے تو اپنے نفس میں دقت کرو،
اور اپنے نفس میں دقت کرو گے تو تمہارے سامنے کئی امور وہ آشکار ہو جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے خلقت برپا کی گئی ہے، تمہاری خلقت برپا کی گئی ہے، وہ آثار آج کا مثلا آپ ابھی میڈیکل کا مطالعہ کریں، میڈیکل کا ہر ایک ذرہ جو علم ہے میڈیکل کا وہ در حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو کیسے خلق کیا تھا، اس دل کو کیسے خلق کیا، اس کا فنکشن کیا رکھا، اس کے کام کا طریقہ کار کیا رکھا۔ حقیقت میں میڈیکل اسی چیز کا اللہ تعالیٰ کی جو جسم کی کتاب ہے، یہ جسم وجودی کتاب ہے، اس وجودی کتاب کی تحریر ہمارے سامنے میڈیکل کی صورت میں آتی ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں صفت خلقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خلق کیسے کرتے ہیں، خلق کیسے ہوتا ہے، کیا مقدار ہے، کیا اس کی امور ہیں، کیا طریقے ہیں، تو قرار دو کہ میں بھائی بنایا گیا ہوں، خود نہیں میں نے بنایا، میں نے خود بنایا ہوتا تو پتہ نہیں ٹھہرا ہوتا، ساکن ہوتا، لمبا ہوتا، چوڑا ہوتا، گہرا ہوتا، گہرا نہ ہوتا، کچھ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں جو ابھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہو وہ تو بڑی منظم حالت میں بیٹھے ہوئے ہو، فنکشن بھی تمہارے چل رہے ہیں، سلسلہ بھی تمہارا چل رہا ہے، بدن بھی حرکت میں ہے، اندرونی سسٹم بھی چل رہا ہے، ساری چیزیں سازگار ہیں اس کائنات کے ساتھ، آکسیجن تم نے لینی ہے، زمین پہ تم نے چلنا ہے، زمین کھینچتی بھی ہے، دن رات ہوتے بھی ہیں، سب چیزیں تمہارے جسم کی تناسب سے اس دنیا میں برپا ہو رہی ہیں کہ تم زندگی بسر کر سکو۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مصنوع قرار دو تاکہ اپنے نفس میں ان آثار کو ملاحظہ کر سکو کہ جو ان امور خلقت میں سے تمہارے وجود کے اندر برپا ہو رہے ہیں۔ اب عبدالکریم ابن ابی العوجہ نے امام سے سوال کیا، سألتنی عن مسئلۃ لم یسألنی عنها احد قبلک، آپ نے ایک ایسے مسئلے کا مجھ سے سوال کیا آپ سے پہلے کسی نے آج تک اس طرح کا مجھ سے سوال نہیں کیا تھا، ولا یسألنی احد بعدک من مثلها، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد آپ کے بعد کوئی اس طرح کا سوال بھی میرے سامنے نہیں لائے گا۔ فقال له ابو عبداللہ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حب کا، کہ ہم فرض کرتے ہیں ایسا ہی ہے، اب آگے اسے پکڑنا ہر طرح سے، وہ پھر نکلنا چاہ رہا تو امام نے پھر پکڑا حب کا یعنی اس میں فعل امر ہے، جیسے حیا ہے تعال کے معنی میں ہے، صحیح ہے، تو حب کا کیا ہے، اس میں فعل امر کہ افرض، فرض کرتے ہیں، یعنی تم اپنے نفس کے اندر فرض کرو، علمت انک لم تسأل فیما مضی، جو کچھ گزر چکا ہے اس کے تو تم سے سوال ہی نہیں گویا کہ پوچھا گیا، سمجھو کہ جتنے بھی سوال کیے کوئی نہیں سوال پوچھے گئے۔ فما علمک انک لا تسأل فیما بعد، میں تم سے سوال کرتا ہوں کیونکہ اس نے کیا کہا، آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھے ہیں اس طرح کے سوال آج تک کسی نے بھی مجھ سے نہیں پوچھے، اور مجھ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد اس طرح کے سوالات کوئی مجھ سے نہیں کرے گا۔ یہ کہا یا نہیں کہا اس نے؟ امام نے فرمایا کہ فرض کرتے ہیں، تم یہ فرض کرو تم سے کوئی سوال نہیں میں نے پہلے پوچھا، کوئی سوال تم سے ہوا ہی نہیں ابھی تک، لیکن تمہیں یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ بعد میں کوئی سوال تم سے نہیں پوچھے گا؟ یہ جو تم نے جملہ بولا ہے کہ کوئی تم سے اس طرح کا سوال نہیں پوچھے گا، یہ تمہارے پاس تعلیم کہاں سے آئی؟ فما علمک، تمہیں کس نے یہ تعلیم دی، انک لا تسأل، کہ تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، فیما بعد، اس کے بعد، علی انک یا عبد الکریم نقضت قولک، کیونکہ اے عبد الکریم تم خود اپنے ہی قول کو پہلے بھی باطل کر چکے ہو، لأنک تزعم، تم یہ گمان کرتے تھے، ان الاشیاء من الاول سواء، اشیاء شروع سے ہی ایک جیسی اسی طرح سے ہیں، فکیف قدمت واخرت، اگر ساری چیزیں بالکل اسی طرح سے ہیں تو جو پہلے تھا وہ یہ تھا کہ اس کی مانند سوال ہوئے، فما مضی، جو گزر چکا ہے وہ کیا ہے، تمہارے سے سوال ہوئے، تو اب جو بعد میں ہے تم کہہ رہے سوال ویسے نہیں ہوں گے، تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے سے بس اسی طرح ہمیشہ رہیں گی، تو یہ تو تمہارا اعتقاد ٹوٹ گیا، ادھر اپنے ہی قول کو باطل کر دیا، کیونکہ یہ ایتھیسٹ بھی یہی کہتے ہیں نا، دنیا ہمیشہ سے ہی ہے اور اسی طرح رہے گی، تو کہتے ہیں تم اپنے قول میں ہی باطل ہو، تم کہہ رہے یہ ہو گیا اب اس کے برخلاف آئندہ ہوگا، تو اس کے برخلاف کیوں ہوگا، تم تو اس کے قائل ہی نہیں ہو پیچھے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلا حصہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔